السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ کہا گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اللہ رب العالمین کہاں ہے، کب سے، اس تعلق سے بات کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی تعلق سے آج بات ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں، بہت سے لوگ دنیا کے اندر ہے جو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا وجود نہیں ہے، خدا نام کی، گاڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نام کی کوئی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اس کائنات پر حاوی ہے، سب سے زیادہ طاقتور ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ آئیے اس کو عقلی اور نقلی دلیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے عقلی دلیل دیکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب ہم دنیا کے اندر صبح کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سورج نکل رہا ہے، اسی طرح سے اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، اور آگے دیکھتے ہیں آندھی طوفان دیکھتے ہیں، سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے انسان کو دیکھتے ہیں، اور ہواؤں کو دیکھتے ہیں، موسم کا بدلنا یہ دیکھتے ہیں، کھیتیوں کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا خود بخود ہو رہی ہیں؟ تو یاد رکھیں، خود بخود نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے جو ان تمام چیزوں کے اندر رد و بدل لا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نہ ہوتا، بلکہ لوگ اپنے مرضی کے کام کرتے، تو لوگ اس طرح سے کر لیتے کہ آم کے پیڑ سے امرود پیدا ہو، اور امرود کے پیڑ سے سیب، اور سیب کے پیڑ سے انگور، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جبکہ تمام کی تمام چیزیں اپنی اپنی طریقے پر موجود ہیں، اور کوئی آرٹسٹ و فنکار، بڑے سے بڑا انجینئر آج تک ان کی شکلوں میں رد و بدل نہیں کر پایا ہے۔ انسان بچہ ہو کر کے پیدا ہوتا ہے، اور پھر جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، بسا اوقات پیٹ ہی میں مر جاتا ہے، اور بسا اوقات پیدائش کے بعد مرتا ہے، جوان ہو کر مرتا ہے، بوڑھا ہو کر مرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کے اس کام میں کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں، اللہ رب العالمین کے اس کام میں کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، وہ اکیلا کرنے والا ہے، سب چیز پر حاوی ہے، قدرت والا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جب چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے، کائنات کے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ اور یہی بات خود اللہ رب العالمین نے کہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر و ساجی شریک نہیں۔ اسی طرح ہم اگر سماج اور سوسائٹی پر نظر دوڑائیں، چھوٹا سے گاؤں اور چھوٹا ملک، ایک ضلع بغیر کسی بڑے افسر کے نہیں چل سکتا۔ ایک چھوٹا گاؤں ہوتا ہے، اس کے اندر پردھان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر پردھان نہیں ہوتا ہے تو گاؤں میں درہم برہم فسادات ہوتے رہتے ہیں، گاؤں درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی گاؤں کے اندر دو پردھان ہو جائے تو پارٹیاں دو ہو جاتی ہیں، اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ پردھان کے بغیر، کسی پی ایم کے بغیر، کسی حکمراں کے بغیر، کسی بادشاہ کے نہیں چل سکتا۔ یہ پوری کائنات اتنی بڑی ہے کہ انسان اگر اپنی پوری زندگی اس کائنات کی چیزوں کو گنتا رہے، نعمتوں کو گنتا رہے اللہ رب العالمین کے، تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن اس کائنات کی چیزیں ختم نہیں ہونے والی ہیں۔ اسی طرح سے انسان پوری زندگی گھومتا رہے، کائنات کا چکر لگاتا رہے، پوری دنیا کو نہیں گھوم سکتا۔ یہ اس بات پر شاہد ہے، گواہی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور اس کائنات کو چلا رہا ہے وہی۔ جس طرح سے ایک چھوٹا گاؤں بغیر کسی پردھان کے نہیں چل سکتا، اسی طرح سے ایک پورا کائنات، جو اتنی بڑی کائنات ہے، یہ بغیر اللہ کے نہیں چل سکتی۔ اور یہ تمام چیزیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ جس طرح سے ایک گاؤں کے اندر دو پردھان نہیں رہ سکتے، ایک ملک کے اندر جو دو پردھان منتری نہیں رہ سکتے، تو اسی طرح سے اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے دو خداؤں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ جس طرح سے اگر کسی ملک میں، گاؤں کے اندر دو پردھان ہو جائیں تو لڑائی جھگڑا ہوگا، اور پھر اس کا جو نتیجہ آئے گا وہ بہت ہی برا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر اس کائنات میں، سنسار میں دو خدا ہو جائیں تو اس کائنات کے اندر بھی فسادات ہوں گے، اور پھر اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، گاؤں کے اندر دو لوگ ہو جائیں تو کہیں گے کہ آج ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، آج ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، دونوں جھگڑا کریں گے۔ اور اگر پوری سنسار میں دو خدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی کہے گا نہیں آج بارش، کوئی کہے گا نہیں آج دھوپ کھلے گی، اس طرح سے جھگڑا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود اس کا جواب دیا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر ان دونوں یعنی زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو یہ دونوں یعنی زمین اور آسمان دونوں درہم برہم ہو جاتے، فساد برپا ہو جاتا دونوں میں۔ معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کائنات کو چلانے والا اور اس میں رد و بدل کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی بات کو قرآن کریم نے اس طریقے سے بھی کہا، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے روزیاں پہنچاتا ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اور اس کائنات کو چلانے والا وہی ہے۔
اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر اکیلا ہے، اور اگر ہے اللہ رب العالمین تو کہاں ہے؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ رب العالمین ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو یاد رکھیں ہر چیز دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ہوا چلتی ہے، ہوا دکھائی دیتی ہے؟ نہیں۔ بخار ہوتا ہے انسان کے اندر، بخار دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، محسوس کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو محسوس کیا جائے کہ یہ کائنات چل رہی ہے، کیا خود بخود چل رہی ہے؟ کوئی تو کوئی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مان لیتے ہیں اللہ رب العالمین ہے اور دکھائی بھی نہیں دیتا، تو ہے تو کہاں ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین آسمانوں میں ہے، عرش پر ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ کی جو لونڈی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو لونڈی نے کہا فی السماء، آسمان میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنۃ، کہ وہ مومنہ ہے، اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کو آزاد کر دو۔ پتہ چلا اللہ رب العالمین آسمان میں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان میں ہے تو لا تحزن ان اللہ معنا، اس کا کیا ہوگا؟ کہ تو غم نہ کر، بے شک اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کا ساتھ رہنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے ساتھ ہونے کا ایک عام معنی ہے اور ایک خاص معنی ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین کی معیت یعنی اس کا ہمارے ساتھ ہونے کی دو قسمیں ہو گئی، ایک میت عامہ، ایک عام معنی یعنی میت عامہ۔ آئیے میت عامہ دیکھتے چلیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کا ہمارے ساتھ ہونے کا عام معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم، اپنے سننے، اپنے دیکھنے، اپنی قربت اور ہر ایک کی خبر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ ہے، خواہ مسلم ہو یا کافر۔ یعنی اللہ رب العالمین آسمان پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، ہر ایک چیز کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، سورہ حدید۔ اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سنت سے دلیل انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم، بلا شبہ تم سننے والے قریب کو پکار رہے ہو اس حال میں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی تم نیچے کو پکار رہے ہو، قبر کے اندر جو ہیں ان کو پکار رہے ہو، یہ قریب ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے میت خاصہ آئیے دیکھتے چلے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص معیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور نیکوکار کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، ان کی تائید کر کے اور ان کو عطا کر کے، یعنی اپنی نعمتیں دے کر کے۔ قرآن سے دلیل اس کی یہ ہے لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کر، بے شک اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے اننی معکما واسمع وارا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔ یہ سورہ طہ کی آیت کریمہ ہے، اور اس سے پہلے والی آیت کریمہ سورہ توبہ کی تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ سورہ توبہ کی تھی۔ اسی طرح حدیث قدسی میں آتا ہے یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی گمان کے ساتھ ہوں، نیز میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرے۔ یعنی اگر میرا بندہ جس طرح سے میرے ساتھ میرا گمان کرتا ہے، اسی طرح سے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ رہتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا، ہمارے ساتھ ہے اپنے علم کے قدرت کے اعتبار سے، لیکن اللہ رب العالمین کو کیا کوئی دیکھ پائے گا؟ تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے ضرور مومن دیکھیں گے، جیسا کہ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کے اندر اپنا دیدار کرائے گا، تو یہ دیدار الہی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، تمام نعمتیں اس کے آگے ہیچ پڑ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامہ۔ ترجمہ ہے اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ پتہ چلا کہ اپنے رب کی طرف مومنین دیکھ رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر ولا تضامون فی رؤیتہ، متفق علیہ روایت ہے۔ بلا شبہ تم سب اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، اسے دیکھنے میں کوئی تردد نہیں محسوس کرو گے، یعنی اللہ رب العالمین کو دیکھو گے، کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہوگی۔ تو محترم ناظرین، یہ چیزیں باتیں تھیں کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے یا نہیں ہے، کہاں ہے، کس طریقے سے ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ بہرحال پھر بھی انسان کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے کہاں، اگر ہے کیسے، اس طرح سے اگر سوالات تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا توڑ بھی بتایا ہے
کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ و رسولہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعا پڑھ کر کے انسان اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے، پھر شیطان سے پناہ مانگے، اور جو وسوسہ آ رہا تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گا، اور پھر یہ اس طریقے سے خیالات اس کے دل میں نہیں آئیں گے۔ محترم ناظرین، عقیدہ یہ بہت ہی اہم ہے، ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں دنیا کی ساری چیزیں چھن جائے، ہماری جان چلی جائے، ہمارے گھر والے چلے جائیں، یا ہمارے دولت لٹ جائے، لیکن یاد رکھیں عقیدے کو کبھی ختم نہ ہونے دیں۔ عقیدے سے ہمارا رشتہ پانی اور رنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ پانی کے اندر کوئی بھی رنگ ڈالیں وہ فوراً جذب ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اگر آ جائے اور کہہ دے کہ ہم رنگ کو الگ کر سکتے ہیں پانی سے، اور پانی کو الگ کر سکتے ہیں، پھر سے وہی پانی بنا سکتے ہیں، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مل جائے اسے الگ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے ہمارے اندر عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین پر ایمان ہونا چاہیے، قرآن و حدیث نے جو کہا ہے وہ ہونا چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے، ہم مر جائیں، ہماری جان چلی جائے، ہمارے گھر والے چلے جائیں، ساری مال و دولت لٹ جائے، لیکن عقیدہ ختم نہ ہونے پائے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کو دیکھیں کہ عقیدے ہی کے لیے کتنی چیزیں قربان کر دی، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے لیے، خود نبی جو بنا کر کے تمام بھیجے گئے، ان کی جو رسالت کا موضوع تھا وہ عقیدہ توحید ہی تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو بھیجا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں اگر ہوں گی تو ضرور ہم عقیدے کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، آج یہ آخری درس ہے، اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی پروگرام کرتے رہیں گے، مسابقات کراتے رہیں گے، اور اس مسابقے میں ہمیں بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ حضرات کا بھی کچھ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ ہم نے خلوص و للہیت کے ساتھ کیا ہے اسی کے ذریعہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرے، اور اسی طرح سے جس بھائی نے جس طریقے سے بھی ہماری مدد کی ہے، اللہ رب العالمین اس کی جائز مرادوں کو پوری کر دے، اور جو جو خلوص و للہیت کے ساتھ شریک ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کو اور زیادہ مخلص بنائے، اور جو کچھ لالچ تھا اللہ رب العالمین اس حرص اور لالچ کو ختم کر کے خلوص و للہیت ہمارے اندر بھر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔